الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل اے پیغمبر کہہ دیجئے انا یقیناً بے شک صلاتی کہ میری نماز ونسکی اور میری قربانی ومحیاي اور میری زندگی ومماتی اور میری موت للہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام الکائنات کا پالنے والا ہے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے خالصتاً اپنی توحید کا ذکر بیان فرمایا ہے اور بندوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ دنیا کے اندر تم سے جو کام بھی سرزد ہو، جتنے بھی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے، وہ دینی معاملات ہو تو وہ ساری کے ساری اللہ رب العالمین کے واسطے ہیں۔ فرمایا کہ کل ان صلاتی، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے نبی ان کو یہ تربیت کیجئے ان کی، اور ان کو بتلائیے کہ کوئی بھی نیکی ہو اس کا جو اجر ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف اس کا آپ یہ نتیجہ رکھو کہ اللہ رب العالمین اس کو اجر دے گا اس کا۔ فرمایا کل ان صلاتی کہ بے شک میری نماز ونسکی اور میری قربانی ومحیاي میری زندگی ومماتی اور میری موت للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر جو چیز ہے ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کا محتاج اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اس کے سوا کسی اور کے سامنے سر کو جھکانا، کسی اور سے مانگنا، کسی اور کے سامنے اپنی حاجات کو رکھنا، یہ سراسر غلط ہے۔ فرمایا کہ زندگی اور موت یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ صلاتی و نسکی یہ دو بڑی عبادتیں ہیں، نماز اور قربانی۔ فرمایا یہ بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو ایک موٹی موٹی چیزوں کو بیان کر کے اللہ رب العالمین انسان کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی تمہارے معاملات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں۔ اگر تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے جاؤ گے، اس کے سامنے اپنا سر جھکاؤ گے، اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکو گے، اس کے سامنے اپنی حاجات رکھو گے تو فضول ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے حل صرف اللہ رب العالمین کی ذات کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے اندر یہ اختیار اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے۔ آج بے شمار لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اس وجہ سے فلاں کے پاس جاتے ہیں، فلاں کے پاس جاتے ہیں، فلاں کے پاس جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اللہ کیا یہ ہماری سفارش کریں گے، ہمارے اعمال اتنے اچھے ہیں نہیں تو ہماری یہ سفارش کریں گے، اس وجہ سے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ اب ہم کیونکہ بہت زیادہ گناہ گار ہیں اس وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جا نہیں سکتے، اور عین یہی عقیدہ یہی نظریہ ہندوؤں کا ہے۔ اب جو ہندو ہے دنیا کے اندر سوائے کمیونسٹ کے علاوہ جتنی بھی قومیں سب کے سب اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے، اس کائنات کا مالک، کائنات کو چلانے والا، کائنات کا خالق، کائنات کے اوپر جتنے بھی نعمتیں ہیں سب کے سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ کسی قوم کے اندر بھی کمیونسٹ کے علاوہ کوئی اختلاف نہیں۔ اب یہ جو ہندو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کو ہم نے مورتیاں بنایا ہوا ہے، جن کو ہم نے درخت بنایا ہوئے ہیں، یا جن کو ہم نے مٹی کے پتھروں کو ہم نے خدا بنایا ہوا ہے، یہ فلاں 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 نیک لوگ تھے، لہذا یہ فوت ہو گئے، یہ اچھے لوگ تھے، ان کا اللہ کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق تھا، ہمارے اتنا نیک عمل ہے نہیں، لہذا ہم ان کے سامنے اپنی حاجات رکھتے ہیں، یہ ہماری حاجات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی ہماری طرح انسان تھے لیکن نیک تھے، اس وجہ سے ہم اپنی حاجات ان کے سامنے رکھتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور یہ عقیدہ آج ہمارا ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کل ان صلاتی، اے پیغمبر ان کو کہہ دیجئے میری نماز ایک بڑی عبادت ہے، ونسکی اور میری قربانی یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، یعنی بہت بڑی عبادتوں کا ذکر بیان فرمایا اور آگے بیان فرمایا کہ ومحیاي ومماتی زندگی اور موت سب کے سب للہ رب العالمین، سب کے سب اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اسی کے سامنے جھک جایا جائے، اسی کے سامنے مدد طلب کی جائے، اسی سے ہر چیز مانگی جائے اور اسی کے سامنے اپنا ہر مقدمہ اور مدعا رکھا جائے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے، قل قولوا هذا استغفر اللہ لی ولکم۔